بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں انشاءاللہ آپ کے سامنے سورہ توبہ کا رکوع نمبر 11 اور 10ویں پارے کا رکوع نمبر 17 انشاءاللہ میں شروع کروں گا، 11 اور 17۔ حسب معمول اس رکوع کا سب سے پہلے لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرح المخلفون، فرح یفرح فرحتاً خوش ہونا، اترانا۔ المخلف، خلف یخلف تخلیفاً کا معنی کسی کو پیچھے رکھنا۔ خلف کسے کہتے ہیں؟ بعد میں آنے والوں کو، پیچھے آنے والوں کو۔ تو خلف یخلف پیچھے رکھنا، مخلف جن کو پیچھے رکھا گیا۔ فرح المخلفون، جو پیچھے رکھے گئے وہ خوش ہو رہے ہیں، اترا رہے ہیں، بمقعدہم، اپنے بیٹھنے پر۔ مقعد قعود سے نکلا ہے، قعود مصدر ہے، مقعد مصدر کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور جو کولے ہیں ان کو بھی مقعد کہا جاتا ہے، بیٹھنے کی جگہ کو بھی مقعد کہا جاتا ہے، اور یہ ورب بھی ہے، بیٹھنا۔ فرح المخلفون، وہ لوگ جن کو پیچھے رکھا گیا وہ خوش ہو رہے ہیں، بمقعدہم، اپنے بیٹھنے پر، یعنی جنگ میں نہ جانے پر وہ خوش ہو رہے ہیں جن کو پیچھے رکھا گیا۔ تفسیر میں اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا انشاءاللہ۔ خلاف رسول اللہ، اللہ کے رسول کے مخالف، یعنی اللہ کے رسول تو جانے میں خوش ہو رہے ہیں اور یہ پیچھے بیٹھ کے خوش ہو رہے تھے۔ وَكَرِهُ، اور ناپسند کر رہے تھے اس بات کو، أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ جہاد کریں اپنے مال اور جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں۔ اس بات کو ناپسند کیا انہوں نے۔ وَقَالُوا، اور کیا کہا، لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ، حر کہتے ہیں گرمی کو، نفر ینفرو، نفیرن نکلنا، کوچ کرنا۔ تو کہہ رہے تھے لا تنفروا فی الحر، اتنی گرمی میں مت نکلو۔ قل، اے نبی ان سے کہہ دیجئے، نار جہنم اشد حرا، جہنم کی آگ زیادہ سخت ہے، حرن گرمی کے لحاظ سے۔ لو کانوا یفقہون، اگر یہ لوگ سمجھتے، یعنی کاش یہ لوگ سمجھتے تو ایسا نہ کرتے۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، پس انہیں چاہیے، اصل میں تھا لِيَضْحَكُوا، لِيَضْرِب اسے چاہیے کہ وہ مارے، لِيَضْحَكْ اسے چاہیے کہ وہ ہنسے، تو فَلْيَضْحَكُوا کو پڑھا جاتا ہے فَلْيَضْحَكُوا، فَلْيَضْحَكُوا انہیں چاہیے کہ وہ ہنسیں، قَلِيلًا تھوڑا، وَلْيَبْكُوا اور انہیں چاہیے کہ وہ روئیں، کثیرا زیادہ، یعنی اپنی ان حرکتوں پہ ان کو ہنسنا کم چاہیے، رونا زیادہ چاہیے۔ بکا یبکی، اصل میں تھا بکایا یبکیو بکاءن، رونا۔ جزاء بما کانوا یکسبون، جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس کے بدلے میں، یعنی اس کے بدلے میں ان کو چاہیے روئیں زیادہ، ہنسیں تھوڑا۔ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ، پس اگر اللہ لوٹا دے، رجع یرجع لوٹانا، اے نبی اگر اللہ آپ کو لوٹا دے، الی طائفۃ منہم، ان میں سے ایک فریق کی طرف، ایک جماعت کی طرف، چند لوگوں کی طرف اللہ اگر آپ کو لوٹا دے، فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ، پھر وہ آپ سے اجازت مانگیں خروج کی، یعنی آپ کے ساتھ دوبارہ جہاد کرنے کی اجازت مانگیں۔ استأذن یستأذن استیذانا، اجازت طلب کرنا، بس یہ آپ کے ساتھ اجازت دوبارہ مانگیں۔ فقل، تو ان سے کہہ دیجئے، لن تخرجوا، تم ہرگز نہیں نکلو گے، معی میرے ساتھ، ابداً کبھی بھی، ہرگز تم نے میرے ساتھ نہیں نکلنا۔ ولن تقاتلوا، اور ہرگز تم قتال نہیں کرو گے، معی میرے ساتھ، عدواً کسی دشمن سے۔ انکم، بے شک تم، رضیتم راضی ہو گئے، بالقعودی بیٹھنے پر، اول مرتن پہلی مرتبہ میں، یعنی تبوک میں جب تم بیٹھنے پر راضی ہو گئے، تو اب آئندہ تمہاری کیا سزا ہے، فقعودوا، تم بیٹھو، مع الخالفین، پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ، یعنی اگلی جنگوں میں اب تم پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ ہی بیٹھو، تمہیں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ ولا تصلی، اور آپ نماز نہ پڑھیں، صلی یصلی نماز پڑھنا، علی احد منہم، ان میں سے کسی ایک پر بھی، یعنی ان منافقین میں سے کسی ایک پر بھی آپ نماز نہ پڑھیں، یعنی جنازہ، ماتا جو مر جائے، ابداً کبھی بھی آپ ان میں سے کسی ایک پر بھی نماز نہیں پڑھیں گے۔ ولا تقم علی قبرہ، اور نہ آپ کھڑے ہوں گے اس کی قبر پہ، قام یقوم قیاماً، کھڑے ہونا۔ انہم، یہ وہ لوگ ہیں، کفروا باللہ ورسولہ، انہوں نے کفر کیا اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ، وماتوا، اور یہ مرے، وہم فاسقون، اس حال میں کہ یہ فاسق تھے، توبہ نہیں کی انہوں نے۔
ولا تعجبک اموالہم، ان کے مال آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں، ان کے مالوں سے آپ متاثر نہ ہوں، ولا اولادہم، اور نہ ان کی اولادیں آپ کو تعجب میں ڈالیں۔ انما یرید اللہ، اللہ تو صرف یہ ارادہ کرتا ہے ان یعذبہم بہا، کہ ان کو عذاب دے، بہا اس مال اور اولاد کے ساتھ، فی الدنیا دنیا میں بھی، وتزہق انفسہم، اور ان کے روح نکلے، نفس روح کو بھی کہتے ہیں، زہوق کہتے ہیں روح کا نکلنا، تزہق انفسہم، ان کی روحیں نکلیں، وہم کافرون، اس حال میں کہ یہ کافر ہوں۔ یعنی اللہ نے ان کو جو مال اولاد اتنا دیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ ان کو دنیا میں بھی عذاب دینا چاہتا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ یہ کفر کی حالت پہ ہی مریں گے۔ تفسیر میں ڈیٹیل آئے گی انشاءاللہ۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب نازل کی جاتی ہے کوئی سورت، ان آمنوا باللہ، کہ اللہ پر ایمان لاؤ، یعنی اس سورت کا مضمون یہ ہوتا ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ، اور اللہ کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو، اسْتَأْذَنَكَ، تو اجازت طلب کرتے ہیں، اذن طلب کرتے ہیں، اولو الطول منہم، ان میں استطاعت والے لوگ۔ طول کہتے ہیں قدرت کو، 5ویں پارے میں آیا تھا نا، وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ، تم میں جو قدرت نہیں رکھتا آزاد عورتوں سے نکاح کی، تو کسی کی باندی سے نکاح کرے۔ اسی طرح قرآن میں اللہ کی صفت بیان کی گئی ہے، یعنی صفت بیان کی گئی ہے طول والا ہے، یعنی قدرت والا ہے، تو طول کہتے ہیں قدرت کو۔ ان میں جو قدرت والے لوگ ہیں، جن کو جہاد میں نکلنے کی طاقت بھی ہے، وہ لوگ آپ سے اجازت طلب کر رہے ہوتے ہیں، وقالو، اور کہہ رہے ہوتے ہیں، ذرنا، ہمیں چھوڑ دیں، وذر یذرو کا معنی چھوڑنا، اپنے حال پہ چھوڑ دینا کسی کو، ذرنا، اے نبی آپ ہمیں اپنے حال پہ چھوڑ دیں، کیسے چھوڑ دیں، نکم مع القاعدین، کہ ہم ہو جائیں بیٹھنے والوں کے ساتھ، جو پیچھے بیٹھنے والی عورتیں بچے، ہم بھی انہی کے ساتھ بیٹھ جائیں، ہمیں اس پر چھوڑ دیں آپ۔ رضو اصل میں تھا رضی یو، سمیع یسمع، رضی یرضیو، پڑھا جاتا ہے رضی یرضا، تو رضو یہ راضی ہو گئے، بی ان یکونو، کہ ہو جائیں یہ لوگ، مع الخوالف، پیچھے بیٹھنے والوں کے ساتھ۔ خلف یخلفو کا معنی خلیفہ بھی اسی سے ہے نا، کسی کا جانشین، کسی کے بعد جو آتا ہے، خلف جانشین کو کہتے ہیں، خلیفہ بھی، اور مخلف جن کو پیچھے بٹھایا جائے، تو خالفہ کی جمع خوالف، تو یہ خلیفہ کی جمع بھی خوالف، خلیفہ کی جمع آتی ہے ویسے خلائف، یہ خالفہ کی جمع ہے پیچھے بیٹھنے والا، تو خوالف پیچھے بیٹھنے والے، جماعت ہے نا پوری، یعنی عورتیں بچے مرادیں اس سے۔ رضو بی ان یکونوا مع الخوالف، یہ اس پہ راضی ہو گئے کہ پیچھے بیٹھنے والوں کے ساتھ ہی ہو جائیں یہ بھی۔ وطبع علی قلوبہم، اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، فہم لا یفقہون، پس اب یہ سمجھتے نہیں ہیں، یعنی یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ کتنی بڑی ذلت ہے کہ ہم عورتوں اور بچوں اور معذوروں کے ساتھ بیٹھنے کی ہم اجازت لے رہے ہیں، اس کی ان میں سمجھ نہیں ہے۔ لیکن الرسول، لیکن رسول، والذین آمنوا معہ، اور جو لوگ رسول کے ساتھ ایمان لائے ہیں، انہوں نے کیا کیا، جاہدوا باموالہم وانفسہم، انہوں نے اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کیا، واولئک لہم الخیرات، یہی لوگ ہیں جن کے لیے بھلائیاں ہیں، واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہیں جو پورے کامیاب ہیں۔ اعد اللہ لہم جنات، تیار کر رکھا ہے اللہ نے ان کے لیے باغات کو، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ ان باغات میں رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ رکو نمبر 11 اور 17 کا لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ ہو گیا، اب ہم انشاءاللہ اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ وہی تبوک کے منافقین کا تذکرہ چل رہا ہے، اللہ نے بہت اس دفعہ تو منافقین کا بہت تذکرہ کیا، اللہ تعالیٰ نے بار بار ان کی شناعت۔ دیکھیں ہمیں تو یہ لگ رہا ہے کہ مضمون میں تکرار ہے بہت، اللہ کب سے منافقین ہی کا تذکرہ کر رہے ہیں، لیکن جب یہ آیتیں نازل ہو رہی تھیں نا، تو جس قدر منافقین سے صحابہ اور نبی پریشان تھے، تو ان حالات کے تناظر میں آپ دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ یہ تکرار نہیں ہے، بلکہ ان حالات کے لحاظ سے عین مناسب ہے، یہ عین بلاغت کے تقاضوں کے مطابق ہے۔ اور منافقین یہ آیتیں سن کے کتنا پریشان ہوتے ہوں گے کہ ان کی کیسی پول پٹیاں کھولی جا رہی ہیں، اور ہمارے لیے اس میں بھی بڑے بڑے اسباق ہیں، بار بار ان آیتوں کا تکرار ہو رہا ہے، آج بھی ہمارے صفوں میں منافقین موجود ہیں، اور ان کی حالات کے مشکل وقتوں میں پیچھے بیٹھتے ہیں۔ دیکھیں جہاد تو قیامت تک ہوتا رہے گا نا،
تو جب بھی مجاہدین یہ آیتیں پڑھیں گے تو ان کو کتنا حوصلہ ملے گا. ہم تو صوفوں پہ بیٹھ کے یہ آیتیں پڑھ رہے ہیں, گدوں پہ بیٹھ کے ان آیتوں کو سن رہے ہیں, اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار منافقین کا تذکرہ کیوں کر رہے ہیں. لیکن جب آپ میدان جنگ میں ہوتے ہیں, جہاد میں ہوتے ہیں, پھر خدا کی قسم ان آیتوں سے ایسی موٹیویشن ملتی ہے, اور جو پیچھے رہ جانے والے ہیں نا ان پر یہ آیتیں ایسے بجلی بن کے گرتی ہیں. آج بھی فوجیوں میں بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو جنگوں میں اپنے دوستوں کے ساتھ نہیں دیتے, پیچھے رہ جاتے ہیں, جھوٹے بہانے تراشتے ہیں. تو جب وہ آیتیں پڑھیں گے نا ان کو پتہ لگے گا کہ قرآن نے کیسے ہماری پول پٹیاں کھولی ہیں. تو چونکہ جہاد قیامت تک رہے گا, اللہ نے جتنی بھی موٹیویشن سے متعلق آیتیں تھیں, اور جو بہانہ باز قسم کے 2 نمبر لوگ ہوتے ہیں, مصیبتوں میں قوم کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں, ان کے حالات کو اللہ نے کھول کھول کے بیان کیا. تو یہ آیتیں آج کے منافقین پر بھی بجلی بن کے گرتی ہیں یہ آیتیں. تو اس لیے اللہ کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں, کیونکہ یہ حالات بہرحال قیامت تک پیش آتے رہیں گے. مسلمانوں میں لڑائی بھی رہے گی, اس میں منافقین بھی رہیں گے. تو میدان جنگ میں ان آیتوں سے بڑی موٹیویشن ملتی ہے, اور جو پیچھے بھاگنے والے ہیں ان کے بارے میں احساس ہوتا ہے ذلت کا, کہ کیسے برے لوگ ہیں جو جنگ کے موقع پہ اپنے ساتھیوں کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. تو اس لیے اللہ کہتا ہے فرح المخلفون, جن کو پیچھے رکھا گیا. سوال پیدا ہوتا ہے منافق تو اپنی مرضی سے پیچھے رہے, تو اصل میں یہ بھی ایک قسم کا عتاب ہے, غصے کا اظہار ہے کہ اصل میں تم پیچھے رہے نہیں ہو. قدرت نے, اللہ نے تمہیں جنگ میں جانے کی توفیق ہی نہیں دی. تم اتنے برے تھے کہ تم سے یہ نیکی کی توفیق سلب کر کے گویا اللہ کی طرف سے تمہیں پیچھے رکھا گیا ہے. تو یہ بھی ایک ان کی برائی کو بیان کرنے کے لیے. اس کی مثال ایسے جیسے ہم کبھی کوئی نیکی کے کام میں جا رہے ہوں اور کوئی بہت اچھا کام کرنے جا رہے ہوں, غریبوں کو کہیں کھانا کھلانا ہے, تو کچھ سیٹھ ایسے ہیں جو بڑے کنجوس ہیں اور بری عادتوں کے مرتکب ہوتے ہیں. ان کو ایسے موقع پہ سخاوت کا موقع ہی نہ ملے, توفیق ہی نہ ملے, تو ہم کیا کہتے ہیں, بھائی اللہ چاہتا تھا کہ تو یہ نیکی نہ کر, اس لیے تو نے یہ خود نہیں کی, بلکہ اللہ تو چاہتا ہی نہیں تھا, اللہ کی طرف سے تجھے توفیق ہی نہیں ملی ہے. یعنی توفیق بھی تو اللہ کی طرف سے, نیکی کی توفیق مل جانا یہ بھی تو ایک اللہ کا فضل ہے نا. تو ایسے موقع پہ ہم محاورے میں بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ یار اصل میں تو یہ نہیں ہے کہ تو نے نیکی نہیں کی, بلکہ اللہ چاہتا ہی نہیں کہ تو کوئی اچھا کام کرے, اللہ کو گویا تجھ سے اتنی نفرت ہے. تو اسی طرح یہی اصطلاح اور یہی محاورہ استعمال کیا گیا منافقین کے لیے, گویا کہ یہ اتنے برے لوگ ہیں کہ یہ پیچھے رہے نہیں ہیں, بلکہ اللہ کی طرف سے ان کو پیچھے رکھا گیا ہے, اور مخلص لوگوں کو آگے آنے کی توفیق دی گئی ہے تاکہ ان کا مخلص ہونا ثابت ہو جائے. تو اس لیے قرآن نے یہ الفاظ استعمال کیے, ورنہ حقیقت یہ تھی کہ منافقین پراپر اپنے ارادے سے, خود سے, اپنے اختیار سے پیچھے رہے تھے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی ان پہ زبردستی تھی کہ تم پیچھے ہی رہو گے, ایسا کچھ نہیں ہے. فرح المخلفون, وہ لوگ جن کو پیچھے رکھا گیا وہ خوش ہو رہے ہیں, اترا رہے ہیں, بمقعدہم, اپنے بیٹھنے پر اترا رہے ہیں. بھائی اتنی مشکل جنگ تھی اور اتنی مشکل حالات تھے, شکر ہے ہم نہیں گئے. خلاف رسول اللہ, اور اللہ کے رسول کے مخالفت میں, یعنی نبی تو جانے پہ خوش ہو رہے ہیں, تو یہ نبی کے برخلاف پیچھے بیٹھنے پہ خوش ہو رہے ہیں. حالانکہ سب سے زیادہ جان نبی کی قیمتی ہے, اور سب سے زیادہ آرام کا خیال تو نبی کا ہونا چاہیے. نبی جب اپنے آرام کا خیال نہیں کر رہے, وہ اس شدید گرمی میں نکل رہے ہیں اور شہادت کے متلاشی ہیں, تو نبی کو چھوڑ کے پیچھے رہ جانا, یعنی ایک عام پیچھے رہ جانا ہوتا ہے, ایک پیغمبر کے برخلاف پیچھے رہ جانا ہوتا ہے, تو بہت بڑا جرم ہے. اور اس جرم پہ پھر خوش بھی ہونا. قرآن کہہ رہے ہیں یہ ایسے بدبخت لوگ ہیں کہ نبی کے برخلاف پیچھے بیٹھنے پر یہ خوش بھی ہو رہے ہیں اور ناپسند کر رہے ہیں اس بات کو کہ اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان کے ساتھ جہاد کریں. حالانکہ مسلمان کے لیے تو یہ خوشی کا موقع ہے. وقالو, اور کیا کہہ رہے ہیں, لا تنفروا فی الحر, یعنی خود بھی پیچھے نہیں جا رہے اور دوسروں کو بھی روک رہے ہیں, اور کہہ رہے ہیں لا تنفروا فی الحر, کیونکہ شدید گرمی میں تبوک ہوئی ہے, کہہ رہے ہیں اتنی شدید گرمی میں مت نکلو. یعنی دوسرے مسلمانوں کو بھی خراب کر رہے ہیں, اور منافقین کو تو کر ہی رہے ہیں خراب. آج بھی ایسے لوگ ہیں جو اس طرح کی باتیں کر کے آپ کو ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں. تو قرآن کہہ رہا ہے قل, اے نبی ان سے کہہ دیجئے, نار جہنم اشد حرا, جہنم کی آگ اس سے بھی زیادہ سخت ہے جتنی تبوک کی گرمی ہے. فَإِن لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ, کاش یہ لوگ سمجھ جاتے. یہ کاش انسانوں والا کاش نہیں ہے, ایک محاورے کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ گویا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ اس کی سمجھ رکھتے تو ایسا نہ کرتے. باقی اللہ کو تھوڑی کوئی کاش, اللہ تھوڑی کہتے ہیں کاش ایسا ہوتا, تو اللہ تو جو چاہتے ہیں ویسا ہو جاتا ہے.
لیکن اللہ چونکہ میں نے بار بار تفسیر میں بتایا کہ اللہ ہم سے ہماری زبان میں اور ہمارے محاوروں میں کلام کرتے ہیں تاکہ ہمیں بات سمجھ میں آئے. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، اللہ کہتے ہیں ان کو چاہیے کہ تھوڑا ہنسیں. وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، اور زیادہ روئیں. یہ بھی ہم محاورہ استعمال کرتے ہیں کہ تو نے کام ایسا کیا ہے کہ تجھے چاہیے کہ تو رویا زیادہ کر ہنسا کم کر، یعنی ایسی تباہی تو نے خرید لی ہے. تو وہی اللہ نے وہی الفاظ استعمال کیے. جزاء بما كانوا یکسبون، ایسا کیوں کرے بھائی، روئے زیادہ کیوں؟ اللہ کہتے ہیں اس لیے کہ جو اعمال انہوں نے کیے اس کا بدلہ یہی ہے کہ ان کو رونا زیادہ چاہیے، کیونکہ آگے جو ان کو سزا ملنے والی ہے نا اس کو دیکھیں گے تو ان کی چہروں سے ہنسی اور خوشی نکل جائے گی. فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، اے نبی اللہ آپ کو جب ان میں سے کسی جماعت کی طرف لوٹائے، کیونکہ بہت سے ایسے ہیں جن سے اب آپ کی شاید ملاقات نہ ہو، کچھ مر چکے ہوں گے منافقین، کچھ مدینہ سے بھاگ چکے ہوں گے، تو جب بھی ان میں سے کسی جماعت کی طرف اللہ آپ کو لوٹائیں اور ان منافقین سے آپ کی بالمشافہ ملاقات ہو، اور پھر ذلت مٹانے کے لیے یہ کیا کریں، فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ، آپ سے آئندہ نکلنے کے لیے اجازت مانگے، تاکہ جو تبوک میں یہ پیچھے رہ گئے نا اس کی ذلت ختم ہو، اور آئندہ جہاد میں آپ سے جب یہ اجازت مانگیں تو فقل، تو آپ نے ان کو کیا کہنا ہے، لن تخرجوا معی ابدا، ہرگز تم میرے ساتھ نہیں نکلو گے. اس آیت کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، دونوں تفسیریں کی گئی ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ کی طرف سے اب یہ فیصلہ ہے کہ تمہیں اب جہاد کے لیے محروم کر دیا گیا ہے، کیونکہ تم ہو منافق، مشکل غزوہ میں تم شریک نہیں تھے، اب کوئی آسان غزوہ ہوگی اس میں تم جاؤ گے، تمہیں یقین ہوگا فتح بھی ہونی ہے، مال غنیمت بھی ملنا ہے، تو اب تمہارے پاس یہ آپشن نہیں ہے. کیونکہ اس میں کیا ہوگا، تم جہاد میں جب جاؤ گے نا تو تمہیں پتہ ہے مال غنیمت بھی ملنا ہے، فتح بھی ہوگی، مجاہدہ ہے نہیں اس میں زیادہ، تو اس سے تم اس کو کیش کراؤ گے، اور تم یہ بولو گے کہ دیکھو ہم تو تبوک میں کسی وجہ سے نہیں گئے تھے، اور حقیقت میں تو ہم بھی مجاہد ہیں. تو اس سے تمہاری جو راز فاش ہوا ہے نا اس پہ دوبارہ پردہ پڑ جائے گا، لوگوں کے سامنے تمہارا منافق ہونا واضح نہیں ہوگا. لہذا کیونکہ اب آئندہ اتنی مشکل غزوہ نہیں آنے والی، لہذا اب آئندہ تم جاؤ گے ہی نہیں. اور اس کی آگے وجہ کیا ہے، انکم رضیتم بالقعود اول مرہ، تم پہلی مرتبہ بیٹھنے پر راضی ہو گئے نا، فقعدوا مع الخالفین، اب تمہاری سزا یہ ہے کہ آئندہ بھی پیچھے ہی بیٹھا کرو، اب تمہیں آپ جنگ میں جانے کی اجازت نہیں. یہ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی بڑا مشکل کام ہو، سب مشترک مل کے کر رہے ہوں، اور آپ اپنے ساتھیوں کو کہہ رہے ہو بھائی تو جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لے آ، تو یہ کر لے، تو وہ کر لے، سارے مشکل کام میں وہ پیچھے رہے. آخر میں کوئی بہت آسان سا کام تھا، مثلا چولہا جلانے کا کام تھا، وہ کہہ رہے چلو میں یہ خدمت کر دیتا ہوں. تو امیر کیا کہتا ہے، بھائی اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے، خام خواہ میں تو چولہا جلا کے یہ ثابت کرے گا کہ میں بھی خدمت گزار ہوں، اس سے تیرا جو امیج خراب ہوا ہے وہ دوبارہ بحال ہو جائے گا، تو اب تجھے چولہا جلانے کی بھی اجازت نہیں ہے. تو یہی کام منافقین کر رہے تھے. تو ایک تو یہ تفسیر کی گئی ہے کہ ان پر پابندی لگا دی کہ اب آپ کو جانے کی اجازت نہیں ہے، تو خام خواہ میں آپ انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھوائیں گے، جو آپ کا راز دنیا کے سامنے فاش ہوا ہے، جو ذلت ہوئی ہے وہ دوبارہ عزت میں بدل جائے گی، اس لیے آئندہ آپ کو جانے کی اجازت نہیں ہے. دوسرا مطلب اس آیت کا یہ ہو سکتا ہے کہ یہ خبر دی جا رہی ہے کہ تم جو ہم سے آ کے اجازت لے رہے ہو نا، تو اے نبی ان کو کہہ دیجیے لن تخرجوا معی ابدا، تم کبھی بھی نہیں نکلو گے. ہمیں پتہ ہے تم جھوٹے منہ سے کہہ رہے ہو کہ ہمیں اجازت دیں، فیوچر میں تم نے کرنا وہی ہے جو تبوک کے موقع پہ کیا. تم صرف ذلت کو چھپانے کے لیے کہہ رہے ہو کہ ہمیں اجازت دیں، لیکن ہمیں پتہ ہے تم نکلو گے نہیں، یعنی ہماری طرف سے تو کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن ہم تمہیں ویسے بتا رہے ہیں کہ تم نے نکلنا پھر بھی نہیں ہے، تو کیوں جھوٹ بول رہے ہو اپنے منہ سے. تو دونوں الگ الگ تفسیریں، دونوں آیت میں دونوں تفسیروں کا احتمال ہے. تو فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ، دوبارہ آیت پڑھتا ہوں، اے نبی جب آپ ان کی طرف لوٹیں کسی جماعت کی طرف، فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ، پھر یہ دوبارہ نکلنے کی آپ سے اجازت مانگیں، قل، تو ان سے کہہ دیجئے لن تخرجوا معی ابدا، تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں نکلو گے. یعنی یا تو یہ آرڈر ہے کہ تم اب نہیں نکلو گے، اجازت نہیں ہے، یا یہ خبر ہے کہ لن تخرجوا معی ابدا، تم کبھی بھی ہمارے ساتھ نکلو گے نہیں، تم جھوٹے منہ سے اجازت مانگ رہے ہو، عین وقت پہ تم نے پھر وہی ڈرامہ کرنا ہے اور وہی بہانے بنانے. ولن تقاتلوا معی عدوا، تم نے کبھی بھی ہمارے ساتھ دشمن کے ساتھ قتال نہیں کرنا ہمارے ساتھ مل کے. تم جھوٹ بول رہے ہو کہ ہمیں اجازت دیں، یا تمہیں اجازت ہی نہیں ہے اب دوبارہ ہمارے ساتھ جنگ میں نکلو. انکم رضیتم بالقعود، کیونکہ تم پہلی مرتبہ جب بیٹھنے پر راضی ہو گئے، فقعدوا مع الخالفین، اب تمہیں یا تو یہ آرڈر ہے وہی کہ اب تم پیچھے ہی بیٹھے رہو گے، اجازت نہیں ہے، یا یہ خبر ہے کہ تم پیچھے ہی بیٹھے رہو، یعنی اللہ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ تم نے پیچھے ہی بیٹھے رہنا ہے، تو اب بیٹھے رہو پیچھے.
تو جھوٹے منہ سے ہم سے اجازتیں مت مانگو. تو یہ بھی ان کو ایک سزا کے طور پر حکم سنایا گیا. آگے قرآن کہتا ہے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، ان میں سے جب کسی کی موت واقع ہو جائے تو ان کے پر نماز جنازہ پڑھنے کی کبھی بھی آپ کو اجازت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کی بھی نماز جنازہ پڑھ دیا کرتے تھے کہ بھئی ظاہر میں تو مسلم ہے، تو لیکن اللہ نے اس آیت میں پابندی لگا دی. اس آیت کا شان نزول بھی ہے. عبداللہ ابن ابی جو رئیس المنافقین تھا، بہت پکا منافق تھا، کئی مواقع پر اس نے اسلام کو، مسلمانوں کو نقصان پہنچایا، لیکن جھوٹے منہ سے کہتا یہی تھا کہ میں مسلم ہوں. اس کا جب انتقال ہو گیا تو اس کا بیٹا، وہ واقعی مسلمان تھا، اس کا بیٹا وہ آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگے، صحابی تھے، کہ یا رسول اللہ آپ اپنی قمیض مبارک دے دیجئے تاکہ میں اپنے والد کو اس قمیض کا، کرتے کا کفن پہناؤں، اور آپ ان کی جنازہ بھی، آپ میرے والد کا جنازہ بھی پڑھیں. اور میرے والد مسلم تھے، منافق نہیں تھے. ظاہر ہے بیٹے کو باپ سے محبت ہوتی ہے، چاہے وہ جو بھی ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ یہ جو بیٹا ہے میں اس کا خیال کر لیتا ہوں، میں اپنی قمیض بھی دے دیتا ہوں اور جنازہ بھی پڑھ لیتا ہوں. اس سے اس کے دل میں ایک اسلام کی اور محبت پیدا ہو جائے گی، میرے اخلاق سے اور متاثر ہوگا. اور بنو خزرج کے جو لوگ ہیں، جو عبداللہ بن منافق، وہی منافق کا قبیلہ بنو خزرج تھا، وہ جب دیکھیں گے ہمارے قبیلے کے آدمی جو اتنا اسلام سے دشمنی کرتا رہا لیکن نبی کے اخلاق ایسے کہ اس کے جنازہ بھی پڑھا رہے ہیں، اس کو کفن بھی، اپنی کرتا بھی دے رہے ہیں، تو وہ اخلاق سے متاثر ہوں گے، ان کا دل جوئی ہوگی اور ہزاروں لوگ اس میں مسلمان ہو جائیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر یہ حکمت تھی کہ بھئی ان کو دین کے، اگرچہ آپ جانتے تھے منافق ہے، اس کی بخشش نہیں ہونے والی، اور قرآن میں آیتیں بھی نازل ہو چکی تھی کہ کافروں کے لیے دعا کی آپ کو اجازت نہیں ہے، لیکن نبی یہ سمجھتے تھے کہ عام کافر اس سے مراد ہیں. جو منافق ہے چونکہ اوپر سے تو مسلم ہے وہ، تو ہم اوپر سے اس کے ساتھ مسلمانوں والا معاملہ کر سکتے ہیں اور جنازہ پڑھ سکتے ہیں اس کا. یہ آپ کا اجتہاد تھا، آپ کا خیال تھا کہ ایسا میرے لیے جائز ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ جنازے کے لیے کھڑے ہو گئے. آپ اپنا کرتا بھی دے دیا آپ نے ان کے بیٹے کو کہ ٹھیک ہے اپنے والد کو آپ اس کرتے میں کفن پہنا کے دفن کر دو، اور جنازے کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے. جیسے ہی جنازے کے لیے آپ کھڑے ہوئے، حضرت عمر میں ہمت تھی، حضرت عمر آگے بڑھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے کرتے مبارک سے پکڑ لیا حضرت عمر نے، اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ کیسے جنازہ پڑھا رہے ہیں؟ اللہ نے تو قرآن میں حکم دیا ہے. آپ کو پتہ ہے نا، اس سے پہلے والے تفسیر کے لیکچر میں آپ ذرا جائیں، اس میں یہ آیت گزری تھی پچھلے رکوع میں، یعنی یہ جو رکوع نمبر 9 اور سورہ توبہ کا رکوع نمبر 9 اور 10ویں پارے کا رکوع نمبر 16، اس کی آخری آیت آپ ذرا دیکھیں. پچھلے ایپیسوڈ میں نے اس کو بیان کیا ہے. وہ آخری آیت کیا تھی؟ یعنی جو ہم رکوع اب پڑھ رہے ہیں اس سے پہلے والے رکوع کی آخری آیت، اس میں یہ آیت نازل ہوئی تھی استغفر لہم او لا تستغفر لہم. اے نبی آپ ان منافقین کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں. ان تستغفر لہم 70 مرتن، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے فلن یغفر اللہ لہم، اللہ ہرگز ان کی مغفرت نہیں کرے گا. تو یہ آیتیں حضرت عمر نے دلیل کے طور پہ پیش کی کہ یا رسول اللہ نے تو آپ کو استغفار سے منع کیا ہے کہ منافق کے لیے استغفار نہ کریں، اور نماز جنازہ تو ہے ہی استغفار نا، نماز جنازہ کا تو مطلب ہی مغفرت کی دعا ہے، تو آپ کیوں کر رہے ہیں ان کے لیے استغفار؟ اب عبداللہ بن ابی منافق کی نماز جنازہ کیوں پڑھا رہے ہیں؟ اللہ نے تو منع کیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا کہ اللہ نے منع نہیں کیا. یعنی حدیث کا مفہوم میں آپ کے سامنے پیش کروں، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ اللہ نے منع نہیں کیا، اللہ نے تو مجھے اختیار دیا ہے. اللہ نے تو یہ بتایا ہے کہ اب اس آیت کے لفظی ترجمہ دیکھیں، استغفر لہم او لا تستغفر لہم، اے نبی آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں. کیا مطلب؟ برابر ہے. اللہ نے مغفرت نہیں کرنی. اگر آپ 70 مرتبہ بھی مغفرت کریں کی دعا مانگیں گے پھر بھی مغفرت نہیں کرے گا. تو اللہ نے تو خبر دی ہے کہ آپ کا استغفار کرنا نہ کرنا برابر ہے. اللہ نے منع تو نہیں کیا کہ مت کرو استغفار. تو میں استغفار اس لیے کر رہا ہوں، جیسے کہ دوسری روایت میں اس کی تشریح ہے کہ بھئی میرے اس عمل سے بنو خزرج کے ہزاروں لوگ مسلمان ہو جائیں گے. تو کرنا تو وہی ہے جو اللہ نے کرنا ہے. اللہ نے مغفرت نہیں کرنی تو اللہ نہ کرے، ہمارا جو کام ہے ہم وہ کریں گے. یعنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل
کی توجیہ بیان کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر قرآن کی اس آیت کی مخالفت نہیں تھی، بلکہ نبی کی نظر میں اس آیت کی تفسیر یہ تھی کہ استغفار کرنا نہ کرنا برابر ہے۔ اس آیت سے صرف یہ پتہ چلتا ہے کہ میں 70 دفعہ بھی استغفار کروں گا تو بھی کچھ نہیں ہونے والا، لیکن اللہ نے اس میں منع نہیں کیا۔ کسی اور مصلحت سے اگر میں استغفار کرتا ہوں، جنازہ پڑھتا ہوں اور اس کے بیٹے کو اپنی قمیض دے دیتا ہوں تو وہ پابندی نہیں ہے، اس میں اللہ نے پابندی نہیں لگائی مجھ پہ۔ اور وہ مصلحت کیا تھی؟ وہ مصلحت یہی تھی کہ بھئی دل جوئی ہوگی ان کی اور بہت سے لوگ مسلمان ہو جائیں گے اور ان کا بیٹے کا دل بھی نرم ہو جائے گا، کیونکہ باپ سے بہرحال ایک محبت ایک فطری چیز ہے۔ تو میرے پیش نظر یہ مصلحت ہے، جبکہ حضرت عمر ان آیتوں کا مطلب یہ سمجھ رہے تھے کہ اس میں پابندی ہے، اس لیے کہ روکنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اے نبی آپ استغفار کریں نہ کریں، آپ 70 دفعہ بھی کریں گے نہیں مغفرت کروں گا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نہ کریں، آپ یعنی یہ کام فضول عبث ہے۔ تو عبث کام جو ہے نا یہ حکمت کے منافی ہے۔ کوئی بھی دنیا میں ایسا نہیں ہے جو عبث کام کی اجازت دے دے، یعنی اللہ کی حکمت کے خلاف ہے کہ اللہ آپ کو ایک فضول اور لغو کام کی اللہ آپ کو اجازت دے گا۔ تو حضرت عمر اس آیت کی تفسیر کا مطلب یہ سمجھ رہے تھے کہ اس میں استغفار پہ پابندی ہے، کیونکہ پابندی لگانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ صاف لفظ میں منع کر دیں یہ نہ کریں آپ، اور ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اگلے کو کہہ دیں بھائی تو مجھ سے جو ہے نا، جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں، ایک آدمی آپ سے قرضہ مانگنے کے لیے آیا تو آپ نہیں دے رہے، وہ بار بار اصرار کر رہا ہے، تو آپ اسے کیا کہتے ہیں؟ بھائی تو 1 گھنٹہ بھی مجھ سے مانگتا رہے گا نا تو میں تجھے نہیں دوں گا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ مت مانگو مجھ سے، یعنی جس کا جب کوئی نتیجہ ہی نہیں نکلے گا تو اپنا ٹائم ویسٹ کیوں کر رہے ہو؟ تو منع کرنے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سراحتاً منع نہیں کیا جاتا، بلکہ یوں کہا جاتا ہے کہ تم مانگو نہ مانگو برابر ہے۔ تو حضرت عمر بھی اس آیت کا مطلب یہ سمجھتے تھے کہ جب اللہ کے نبی پر وحی نازل ہو گئی کہ اے نبی آپ ان مشرکین منافقین کے لیے استغفار کریں نہ کریں برابر ہے، 70 دفعہ بھی کریں گے تو بھی مغفرت نہیں کروں گا میں، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ پابندی لگا رہے ہیں کہ نہ کریں، ایک فضول اور عبث کام ہے۔ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کا مطلب یہ سمجھ رہے تھے کہ ٹھیک ہے رزلٹ تو یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن پابندی تھوڑی لگائی ہے، میں کسی دوسری مصلحت سے کی نماز جنازہ پڑھ رہا ہوں اور مغفرت کی دعا کر رہا ہوں، وہ مصلحت کچھ اور ہے۔ تو اور نبی نے نماز جنازہ بھی پڑھائی اور کرتا بھی دیا۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب بعض حضرات نے اشکال کیا کہ آپ نے اس منافق کو اپنا کفن اپنا کرتا کیوں پہنایا، تو آپ نے کیا فرمایا کہ میرا کرتا جو ہے میں نے جو اس کو کرتا دیا ہے وہ اس کی بخشش نہیں کرا سکتا، یعنی میرے کرتے سے کچھ بھی نہیں ہونے والا، اس کو عبداللہ بن منافق ابئی کو فائدہ نہیں ہونے والا، لیکن کیا فائدہ ہے کہ دوسروں کو فائدہ ہوگا جو زندہ ہیں، وہ کہیں گے کہ بھائی نبی نے ہمارے قبیلے کے آدمی کو اتنی عزت دی ہے، تو ان کے دل میں نرمی پیدا ہوگی، وہ اسلام کی طرف مائل ہوں گے، تو میرے کرتے دینے نہ دینے سے کچھ بھی نہیں ہونے والا عبداللہ بن ابئی کا۔ تو اس کا مطلب نبی بھی یہ سمجھتے تھے کہ اس کی مغفرت ہونی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ایک اور صحیح حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے کہا ہے کہ اگر تم 70 مرتبہ بھی مغفرت کرو گے تو 70 مرتبہ بھی مغفرت کی دعا مانگو گے تو میں مغفرت نہیں کروں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر مجھے یہ اطمینان ہوتا کہ 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرنے میں اس کی مغفرت ہو جائے گی تو میں 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتا تاکہ مغفرت ہو جائے، لیکن آپ نے 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ یہ جو لفظ تھا نا 70 مرتبہ، یہ عربی میں 70 کا لفظ کسی چیز کی کثرت کو بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے، عدد بیان کرنے کے لیے نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک شخص آیا، آپ سے بار بار چندہ مانگ رہا ہے، پیسے مانگ رہا ہے، قرضہ مانگ رہا ہے، آپ کہتے ہیں بھائی تو 100 دفعہ بھی مانگے گا میں نہیں دوں گا، تو مطلب یہ نہیں ہوتا کہ تو 101 دفعہ مانگے گا تو میں دے دوں گا، مطلب جتنی دفعہ بھی مانگے گا میں نہیں دوں گا۔ تو قرآن کا بھی یہ مطلب تھا کہ اے نبی آپ 70 دفعہ بھی استغفار کریں گے تو مغفرت نہیں کروں گا۔ تو نبی بھی اس آیت کا یہ مطلب سمجھے کہ اس میں مراد یہ ہے کہ جتنی دفعہ بھی استغفار کروں گا مغفرت نہیں ہوگی، اس لیے آپ نے فرمایا کہ اگر 70 دفعہ سے زیادہ میں مجھے امید ہوتی نا کہ اس کی مغفرت ہو جائے گی تو میں 70 دفعہ سے زیادہ میں کر دیتا استغفار، لیکن ظاہر ہے مغفرت نہیں ہونی اس کی، چاہے میں 70 دفعہ کروں یا 70 سے زیادہ مرتبہ کروں۔ گویا آپ نے یہ بتا دیا کہ 70 کا مطلب یہاں 70 نہیں ہے، مطلب ہے کہ جتنی دفعہ بھی آپ استغفار کریں گے اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ تو نبی نے جو نماز جنازہ پڑھ لیا اور اس کو اپنا کفن دے دیا، اس کا مقصد عبداللہ بن ابئی منافق نہیں تھا بلکہ اس کی قوم کو دین کی طرف راغب کرنا۔ اور حضرت عمر جو پیغمبر کے سامنے کھڑے ہو گئے اور آپ کو روکنے لگے سختی کے ساتھ،
ان کا مقصد کیا تھا؟ وہ یہ سمجھتے تھے کہ بھئی اللہ نے تو جب پابندی لگا دی ہے تو آپ کیسے نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں؟ تو دونوں کی رائے میں اختلاف تھا. حضرت عمر اس آیت کا مطلب سمجھتے تھے یہاں پابندی ہے، اور نبی سمجھتے تھے پابندی نہیں ہے، بس یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. فائدے سے مراد اس کی مغفرت نہیں ہوگی، لیکن میرے پیش نظر دوسرے فائدے ہیں. وہ کیا؟ اس کی قوم دین کی طرف مائل ہو جائے گی. لیکن یہ جو آیت ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، جس کی ہم تفسیر کر رہے ہیں، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، کہ ان کا جنازہ پڑھنے کی بھی ہے نبی آپ کو اجازت نہیں ہے. اس آیت کے بارے میں علماء کا اتفاق ہے کہ اس آیت نے حضرت عمر کے موقف کی تائید کر دی کہ اللہ کے ہاں جو مراد تھی نا استغفر لہم او لا تستغفر لہم، وہ مراد یہی تھی کہ اے نبی آپ کو جنازہ پڑھنے کی اجازت ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کی کوئی فائدہ نہیں ہے ان کی مغفرت کی دعا مانگنے کا. یعنی یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی آتا ہے اور بار بار آپ سے قرضہ مانگ رہا ہے، آپ کہتے ہیں تو 100 دفعہ بھی مانگے گا نہیں دوں گا، تو یہ خبر نہیں ہے بلکہ حکم ہے کہ نہیں مانگ، ٹائم ویسٹ نہ کر. تو حضرت عمر کی رائے بھی یہاں اللہ نے اس کی تائید کی. حضرت عمر جو فخر کیا کرتے تھے نا، اور محدثین نے بھی اس کا بہت تذکرہ کیا ہے کہ بہت سارے مقامات ایسے ہیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اجتہاد کیا اور حضرت عمر نے بھی ایک اجتہاد کیا. تو بہت سارے مقامات پہ اللہ نے حضرت عمر کی تائید میں آیتیں نازل کی ہیں. دیکھیے خوب سمجھ لیں، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں وحی آ کے 2 اور 2 4 کی طرح بات کو کلیئر کر دیتی ہے، وہاں تو کسی کا اجتہاد نہیں چلتا، نہ نبی کا، نہ عمر کا، نہ کسی اور صحابی کا. بعض ایسی مواقع تھے کہ اللہ کی طرف سے وحی نازل نہیں ہوئی تھی، تو نبی نے ایک رائے قائم کی، بعض صحابہ نے اس کے مخالف رائے قائم کی، اس میں ایسا ہوا کہیں نبی کی رائے صحیح تھی تو اللہ نے اس کی تائید میں آیتیں نازل کر دیں، کہیں اللہ نے بتا دیا کہ یہاں نبی کی سے اجتہادی خطا ہوئی ہے اور اس میں فلاں کی رائے صحیح ہے. ایسا بہت ملتا ہے ہمیں، تفسیر کے لیکچر میں اس کی کئی مثالیں آ چکی ہیں. تو اس میں یہ نہیں ہے کہ نبی معاذ اللہ غلط کر رہے تھے. بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر تھے، ایک رائے قائم کرتے تھے، تو وہ اگر خطا ہوتی اس میں تو اللہ مطلع کر دیتے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اجتہادی غلطی پیغمبر سے بھی ممکن ہے، صحابہ سے بھی ممکن ہے، مجتہدین سے بھی ممکن ہے، لیکن پیغمبر کی اجتہادی غلطی اور ایک امتی کی اجتہادی غلطی میں فرق یہ ہے کہ امتی اگر اجتہادی غلطی کرتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اللہ اس پر لوگوں کو مطلع بھی کریں کہ اس نے غلطی کی ہے. لیکن پیغمبر سے جب اجتہادی غلطی ہوتی ہے تو اللہ کبھی بھی پیغمبر کو اس غلطی پر قائم نہیں رکھتے، بلکہ اللہ تنبیہ کر دیتے ہیں کہ یہ خطا ہے، تاکہ پھر لوگ نبی کو اس میں فالو نہ کریں، کیونکہ ہمیں ہر چیز میں نبی کو فالو کرنے کا حکم دیا گیا ہے. تو جب ہر چیز میں فالو کرنا ہے تو نبی کو غلطی پر اللہ قائم نہیں رکھتے. خطا ہوئی اللہ فوراً تنبیہ کر دیتے ہیں کہ اس میں آپ سے خطا ہوئی ہے. تو نبی کی نظر میں جو اس آیت کی تفسیر تھی وہ یہ تھی استغفر لہم او لا تستغفر لہم، کہ آپ استغفار کریں نہ کریں برابر ہیں. تو نبی کی نظر میں اس آیت کی تفسیر یہ تھی کہ یہ اللہ کی طرف سے آپشنل ہے کہ جنازہ پڑھیں نہ پڑھیں، اللہ کی طرف سے اجازت ہے، پابندی نہیں ہے. لیکن حضرت عمر کی رائے یہ تھی کہ اس میں پابندی لگائی گئی ہے، تو اللہ نے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ کہ کسی کا جنازہ پڑھنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. اس میں حضرت عمر کی رائے کی تائید کر دی کہ میں نے جو پہلے یہ کہا ہے نا کہ استغفار کریں نہ کریں برابر ہے، اس کا مطلب یہی تھا کہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ آیت بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں ایک بڑی آیت ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ جنازہ پڑھا چکے تھے اس کے بعد آیت نازل ہوئی، تو اس لیے پھر اس کے بعد کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی منافق کا جنازہ نہیں پڑھایا جس کے بارے میں نبی کو پتہ ہوتا تھا یہ منافق ہے، آپ اس کا جنازہ کبھی بھی نہیں پڑھایا پھر آپ نے، اور نہ اس کے لیے کبھی استغفار کی. باقی یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی کے پیش نظر بھی تو ایک اہم مصلحت تھی. وہ مصلحت یہ تھی کہ بھئی یہ اس کے قبیلہ مسلمان ہو جائے. تو دیکھیں قرآن نے پابندی اس لیے لگائی کہ آپ ایک مصلحت دیکھ رہے ہیں کہ اس کا قبیلہ مسلمان ہو جائے گا، لیکن دوسرے 2 نقصان ہوں گے. ایک یہ کہ منافقوں کو حوصلہ مل جائے گا، وہ کہیں گے اچھا بھئی اتنے بڑے بڑے منافقوں کو کرتے بھی دیے جا رہے ہیں اور جناب ان کے جنازے بھی ہو رہے ہیں، تو ہم بھی اگر نفاق میں مر گئے تو کیا ہوا. تو اس سے ان کو اپنے نفاق پہ موٹیویشن مل جائے گی، ان کو اپنی برائی کا احساس نہیں ہوگا کہ ہم کتنے بڑے مجرم ہیں، بائیکاٹ ہونے میں ان کو احساس ہوگا. دوسری بات یہ کہ اپنے لوگوں کا دل بھی ٹوٹے گا. عبداللہ بن ابی منافق نے کتنے صحابہ کو بھی تو نقصان پہنچایا تھا، تو اپنے لوگوں کے کٹنے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے کہ وہ دور ہو جائیں گے کہ بھئی ٹھیک ہے آپ اس کے قبیلے کا تو خیال کر رہے ہیں لیکن اپنوں کا بھی تو خیال کرنا ہے نا، کہ
ہمارے لوگ کہیں ہم سے دور نہ ہو جائیں اور کہیں کہ اتنے بڑے دشمن، اسلام دشمن کو آپ کرتا دے رہے ہیں، اس کا جنازہ پڑھا رہے ہیں. تو اس میں ہمیں بڑا سبق ملتا ہے کہ ہر چیز میں ہمیں اعتدال کی ضرورت ہے، کہ کوئی ایسا کام نہ کریں جس میں ایک طرف تو ہم دیکھ رہے ہو فائدے ہیں لیکن دوسری طرف نقصان ہو. تو اس نقصان والی چیزوں کو بھی دیکھنا ہے کہ اپنے لوگ نہ ہم سے بدک جائیں. آج ہم نے دیکھا ہے کوئی بہت بڑا کھلے عام گنہگار ہوتا ہے، کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، ساری دنیا میں سب کو پتہ ہے کہ بہت بڑا مجرم ہے یہ. بعض حضرات جا کے نا، بعض اہل علم ہوتے ہیں اس کو اتنی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں اس کی، جیسے آپ بہت نیک ہیں، اور وہ علماء کہتے ہیں ہمارا مقصد اس کو دین کے قریب کرنا ہے. یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ آپ دین کے قریب کرنے کے لیے کھلے عام اس کی تعریفیں کر رہے ہیں. یہ شاید دین کے قریب ہو جائے لیکن بہت سے لوگوں میں گناہ کی نفرت ختم ہو جائے گی. لوگ کہیں گے اتنا بڑا گلوکار، اتنا بڑا زانی شرابی، جب وہ اتنا اچھا ہے، فلاں نے اتنی تعریفیں کی ہیں، تو ہم بھی شراب پیتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، تو ہم بھی بہت اچھے ہیں. تو بعض علماء پر نا تبلیغ کا اتنا غلبہ ہو جاتا ہے کہ وہ ایک پہلو دیکھ رہے ہوتے ہیں، دوسرا نہیں دیکھ رہے ہوتے. مجھے یاد ہے ہمارے محلے میں ایک شخص نے، نوجوان لڑکے نے خودکشی کی، اور وہ بھی ناکام محبت کی بیس پہ. تو مجھے کہا گیا جنازہ پڑھاؤ. میں نے کہا میں تو نہیں پڑھاؤں گا. لوگوں نے کہا بھائی دیکھیں بیچارہ نیک ہے. میں نے کہا میں چھپ کے اس کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا، جنازہ نہیں پڑھاؤں گا میں. اس لیے کہ میں اگر جنازہ پڑھاؤں گا تو خودکشی کرنے والے کی برائی لوگوں کے دل سے نکل جائے گی. کوئی مشہور آدمی جنازہ پڑھاتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں نا اس کو ایک عزت مل رہی ہے. تو میں نے کہا کیوں ہم عزت دیں خودکشی کرنے والے کو؟ بھائی کوئی بھی پڑھا دے. اور یہ حدیث سے ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کرنے والے کا جنازہ نہیں پڑھایا تاکہ لوگوں کے دل میں اس گناہ کی نفرت بیٹھے. تو اس لیے داعی اور مبلغ کو یا مشہور لوگوں کو ان تمام پہلوؤں کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم ایک فائدہ تو دیکھ رہے ہیں، اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی دیکھیں. بعض لوگ بدعتیوں کی اتنی تعظیم کر رہے ہوتے ہیں تاکہ بدعتی دین سے قریب آ جائیں. یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ اس سے بدعتیوں کے دل میں بدعت کی نفرت بھی ختم ہو رہی ہے اور اپنے لوگ کٹ رہے ہیں آپ سے. تو یہ سارے پہلوؤں کو سامنے رکھ کر کسی کی تعظیم کرنی چاہیے. اس آیت سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ حضرت عمر کا جو موقف تھا وہ اس بارے میں درست تھا اور اللہ نے تائید نازل کر دی. وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، اے نبی ان میں سے کسی ایک کے پر بھی جنازہ نہ پڑھیں آپ کبھی بھی. وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور اس کی قبر پہ بھی نہ کھڑے ہوں. یہاں کھڑے ہونے سے مراد ہے جو دفنانے کے وقت کھڑے ہوتے ہیں دعا کرتے ہیں، ویسے کھڑے ہونا. آپ قبرستان جاتے ہیں عبرت کے لیے تو وہ تو کہیں بھی کھڑے ہو سکتے ہیں آپ، یا کسی کام سے کھڑے ہو گئے. یہاں مخصوص قسم کے کھڑے ہونا، جو ایک محبت میں جب آپ کسی کو دفناتے ہیں، اپنے والدین کی کفن دفن میں شریک ہوتے ہیں، پھر وہاں آپ دعا مانگتے ہیں، یہ والا کھڑے ہونا مراد ہے. کہ اس کو پروٹوکول نہ دیں آپ، انہم کفروا باللہ ورسولہ، اس لیے کہ یہ کافر ہیں، اللہ اس کے رسول کے منکر ہیں، اور مرے اس حال میں کہ فاسق تھے، بغیر توبہ کے مر گئے. ولا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، ان کے مال اور اولاد آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں. انما یرید اللہ ان یعذبہم فیہا فی الدنیا، اللہ ان کو دنیا میں بھی مال اور اولاد کے ذریعے عذاب دینا چاہتا ہے. دنیا میں عذاب کیسے ہوگا؟ کہ مال اور اولاد کو دیکھ کر یہ اس خوش فہمی میں آئیں گے کہ اللہ ہم سے راضی ہے، جس سے یہ گناہوں میں اور زیادہ آگے بڑھتے چلے جائیں گے، اور پھر یہ چیز بے سکونی کا ذریعہ، دنیاوی عذاب کا ذریعہ بنے گی. جیسے کہ گنہگار کو دنیا میں بھی اللہ اس کی زندگی تنگ کر دیتے ہیں. اور وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اور اس مال اور اولاد کی وجہ سے ایمان کی توفیق بھی نہیں ملے گی، کیونکہ مصیبتیں آتی ہیں تو انسان کا دل نرم ہوتا ہے. جب خوشحالیاں آتی ہیں تو اسی کفر پر قائم رہیں گے اور مریں گے اس حال میں کہ یہ کافر ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ توبہ کا رکوع نمبر 11 اور 10ویں پارے کا رکوع نمبر 17 چل رہا تھا، اور ہم اس تفسیر تک پہنچے تھے اس آیت پر وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ، آیت نمبر 86. یہاں سے میں انشاءاللہ اس کی تفسیر کنٹینیو کرتا ہوں. وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ، اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ اللہ پر ایمان لے کر آؤ، یعنی اخلاص کے ساتھ ایمان لے کر آؤ، کیونکہ منافقین ایمان لاتے تھے اوپر سے. وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ، اور رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو. اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ، تو ان میں جو قدرت والے لوگ ہیں وہ بھی آپ سے اجازت مانگ رہے ہوتے ہیں. وَقَالُوا، اور کہہ رہے ہوتے ہیں ذَرْنَا نَكُن مَعَ الْقَاعِدِينَ، کہ اے نبی آپ ہم کو چھوڑ دیجیے، ہم پیچھے بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، یہ اس پہ راضی ہو گئے کہ پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ بیٹھ جائیں. وطبع على قلوبهم، ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی. فهم لا يفقهون، اب یہ سمجھتے نہیں ہیں، یعنی یہ سمجھتے نہیں کہ کتنی بڑی ذلت کی بات ہے یہ. اب قرآن ان منافقین کی جو برائی ہے وہ بیان کر کے صحابہ کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بھی کر رہا ہے. لیکن
لیکن الرسول رسول والذین آمنوا معہ، اور وہ لوگ جو نبی کے ساتھ ایمان لائے ہیں، جاہدوا باموالہم وانفسہم، انہوں نے اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کیا، واولئک لہم الخیرات، یہی لوگ ہیں جن کے لیے بھلائیاں ہیں، واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اور یہ تو دنیا میں ان کے لیے، اور آخرت میں کیا ہے، اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اللہ نے ان کے لیے باغات رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ رکوع ہمارا کمپلیٹ ہو گیا، اور رکوع کے اختتام میں اللہ نے اہل ایمان کو خوشخبریاں سنائی۔ اس میں خلاصے کے طور پر چند نکات میں پیش کر دیتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ اللہ نے اس رکوع کے شروع میں فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ، اس میں جہاد کی اہمیت بتائی ہے، اور مشکل کاموں میں اپنے ساتھیوں کا ساتھ چھوڑ دینا، اس کی برائی کو بھی بیان کیا ہے، اور پھر اس پہ خوش بھی ہونا۔ تو مشکل وقت میں آپ اپنے لوگوں کو چھوڑ دیں اور پھر پیچھے بیٹھ کے خوش بھی ہو رہے ہوں، یہ بہت برا عمل ہے، جیسے کہ منافقین کیا کرتے تھے۔ دوسرا ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ منافقین کہتے تھے شدید گرمی ہے، لا تنفروا فی الحر، گرمی میں مت نکلو۔ تو اللہ نے کیا کہا، نار جہنم اشد حرا، جہنم کی آگ اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ تو ہر موقع پہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جب شریعت کے کسی حکم کو مشکل ہونے کی وجہ سے چھوڑ رہے ہوتے ہیں، تو سوچنا چاہیے کہ کیا جہنم کی مشکل کو ہم برداشت کر لیں گے؟ آپ کے لیے فجر میں اٹھنا مشکل ہے، نیند قربان کرنا مشکل لگتا ہے، سوچ لیا کریں فجر کی نماز چھوڑنے پر جو آخرت میں عذاب ہوگا، کیا وہ عذاب مشکل نہیں ہے؟ کیا وہ آسان ہے آپ کے لیے؟ لوگ بتا رہے ہوتے ہیں نا کہ بیٹا تم محنت کرو، امتحان میں کامیابی آئے گی، بیٹا کہتا ہے، بچہ کہتا ہے پڑھنا بڑا مشکل ہے، تو آپ کہتے ہیں بتاؤ جب ناکام ہو جاؤ گے، کہیں جاب نہیں ملے گی، تو پھر معاشرے میں سروائیو کرنا یہ مشکل نہیں ہے، یہ آسان کام ہے کیا؟ تو یہ ہر جگہ موٹیویشن کے لیے یہ آیت کا استعمال کیا جا سکتا ہے کہ ہم دنیا کی ٹینشن کو تو ٹینشن سمجھ رہے ہیں، لیکن آخرت کے عذاب کو ہم ٹینشن نہیں سمجھ رہے۔ اور ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک فقہی مسئلہ کا علم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، منافق پر نماز پڑھنے پر بھی پابندی لگا دی۔ کافر پر تو پابندی ہے ہمیشہ کے لیے کہ اس کے لیے آپ مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے۔ تو اس آیت میں وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، اس سے پتہ چلا کہ جو منافق ہے اس پہ بھی پابندی ہے۔ یعنی کسی کو وہم ہو سکتا تھا نا کہ منافق ظاہری طور پر تو اپنے آپ کو مسلم کہتا ہے، تو یہ بھی پابندی لگا دی کہ جو منافق ہے، جس کا منافق ہونا ثابت ہو جائے، اس کی بھی نماز جنازہ جائز نہیں ہے، کیونکہ ہے وہ بہرحال کافر۔ لیکن یہ خوب سمجھ لیں کہ یہ نبی کے دور کا حکم تھا، آج یہ حکم اس لیے نہیں ہے کہ ہم یقینی طور پر کسی کے بارے میں یہ کہہ نہیں سکتے کہ یہ منافق پکا منافق ہے بھی کہ نہیں ہے، کیونکہ ہم دلوں کے حالات جانتے نہیں ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی اس کے اعمال سے ہمیں پتہ چل جائے گا، تو دیکھیں بدعملی سے یقینی طور پر دل کی کیفیت پتہ نہیں چلتی، کیونکہ بعض دفعہ بدعملی یعنی کوئی گناہ انسان سستی کی وجہ سے بھی کر رہا ہوتا ہے، اور اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر دشمنوں کا ساتھ مالی مفاد کی وجہ سے بھی دے رہا ہوتا ہے۔ یعنی یہ اشکال ہو سکتا ہے نا کہ بھئی ایک آپ دشمن ملک ہے اس سے لڑ رہے ہیں اور آپ کے لوگ دشمن ملک کا ساتھ دے رہے ہیں، تو یہ تو پکا کافر ہے۔ نہ 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 نہ، ہم نہیں کہہ سکتے کافر ہے، اس لیے کہ وہ ہو سکتا ہے اس عمل کو غلط سمجھتا ہو، لیکن وہاں سے لالچ اور لالچ کی بیس پہ ایک کام کر رہا ہو، جبکہ منافق جو کرتا تھا وہ کفر کی بیس پہ کر رہا ہوتا تھا، یعنی اس میں لالچ بھی ہوتی تھی تو اس کی بیس کفر ہوتی تھی، تو کفر دل کی کیفیت، دل کی ایک حالت ہے۔ تو لہذا آج علماء کہتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو مسلم شو کرے گا تو ہم اس کو مسلم ہی کہیں گے اگر وہ اسلام کے بیسک عقیدوں کا اظہار کرتا ہے، تو اس کے عمل کی وجہ سے ہم اس کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ وہ اللہ جانے اور وہ جانے، اللہ کو پتہ ہے دل کی حالت کا۔ اور یہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ بھئی کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے پابندی لگا دی کہ کافر کی قبر پہ بھی آپ نہیں کھڑے ہو سکتے، تو یہاں بھی ہے کہ وہ تعظیم اور محبت کی وجہ سے جب ہم کسی کے جنازے میں جاتے ہیں وہ مراد ہے، لیکن ویسے اگر کوئی کافر کسی کا رشتہ دار ہے اور وہ اس کو کفن دفن کرتا ہے تو پھر اس کی علماء نے اجازت دی ہے۔ مثال کے طور پر ایک غیر مسلم ہے، اس کے باپ کی ڈیتھ ہو گئی، ایک مسلم ہے اس کے باپ کی ڈیتھ ہو گئی،
اور کوئی کفن دفن کرنے والا نہیں ہے تو بیٹے کو اجازت ہے کہ وہ اپنے باپ کو کفن دے اور اس کو دفن کر دے، لیکن اسلامی طریقے سے نہیں، اس کو ویسے ہی ایک چادر میں لپیٹ کے زمین میں، اس کی قبر بھی سنت کے مطابق نہیں ہوگی، بس ایسے ہی زمین میں دفن کر دے۔ تو وہ دفن کرنا اور وہ جو قبر پہ جانا ہے وہ یہ والا جانا مراد نہیں ہے، یہاں ہے قبر پہ دعا کے لیے کھڑے ہونا یا اس کو جیسے ایک تعظیم کے ساتھ دفن کیا جاتا ہے وہ مراد ہے، وہ کافر کے لیے جائز نہیں ہے۔ ہاں کسی کا کوئی کافر ریلیٹیو ہے تو وہ اس کے جنازے میں، جنازہ تو نہیں کہیں گے ہم اس کو، یعنی اس کی تدفین میں شرکت کر سکتا ہے اپنی رشتہ داری کی بیس پر، لیکن اس میں وہ عزت دینا، جنازہ پڑھنا، مسنون طریقے سے کفن دینا اور پھر قبلہ رخ لٹانا، یہ والی رسپیکٹ وہ میت کو نہیں دے سکتا۔ اور یہ جو وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ، اس میں بھی اللہ نے جہاد سے پیچھے رہ جانے والوں کی برائی بیان کی ہے۔ تو قوم اور ملک پہ جب بھی کوئی ایسا وقت آئے کہ حاکم وقت کی طرف سے حکم ہو کہ بھئی سب نے لڑنا ہے، تو پھر پیچھے بیٹھنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ علماء کہتے ہیں جہاد عمومی طور پہ تو فرض کفایہ ہے، لیکن جس کو کمانڈر یا امیر حکم دے لڑنے کے لیے تو اس پہ پھر فرض عین ہو جاتا ہے، اس کے لیے پیچھے رہنا پھر جائز نہیں ہوتا۔ یہ رکوع ہمارا کمپلیٹ ہوا، ہم آگے چلتے ہیں۔